معزز سامعین و حاضرین و سامعات و حاضرات، اس سے قبل کے چند لمحے کی گفتگو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی نیت سے اس آستانے پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے، لیکن اس کے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنی حاضری کو عبادت بنانے کی نیت سے بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ صاحب سجادہ جناب سید فیضان قادری صاحب کی بار بار درخواست، محبت نامہ، ان کا اشتیاق کھینچ لایا اور میں پہلی بار حاضر آیا ہوں۔ تیغیہ سلسلہ ان علاقوں میں سب سے زیادہ مقبول سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ المشائخ مخدوم وقت حضرت شاہ تیغ علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کو عجیب قبولیت بخشی تھی۔ آدمی سے کبھی کبھی یہ قصور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نعمت کی وجہ کھوجنے لگتا ہے۔ کسی کے اندر کوئی کمال دیکھا تو داہنے سے دیکھ رہے ہیں کہ کمال کہاں سے آیا، بائیں سے دیکھ رہے ہیں یہ کمال کہاں سے آیا۔ کوئی رنگ دیکھتا ہے، اس کا رنگ تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی کپڑا دیکھتا ہے، اس کا کپڑا تو ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلے دن سے یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھا اس کا کارن ڈھونڈنے لگے۔ کاہے اللہ مہربان ہے، کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے مہربانی کی؟ حالانکہ یہ اپنے آپ میں خود شرک ہے۔ اللہ آپ سے مشورہ کرتا، آپ سے پوچھتا کہ یہ کام ہم کریں، آپ مشورہ دیتے، پاٹیدار ہے، لیکن یہ قصور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر ملی، بڑے بڑے عقلداں، عقل مند غور سے دیکھنے لگے کس کو خلیفہ بنایا ہے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ دیکھنے کے بعد کہنے لگے اس کو تو زمین پر جائے گا، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اس کو خلیفہ بنا دیا۔ عیب نکالا، پھر اپنی قابلیت بیان کیا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کے مقابلے میں تو ہم دن رات تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ ہم نہ خلیفہ ہوتے، یہ کیسے خلیفہ ہو گئے؟ جس نے تیغ علی شاہ صاحب کو دیکھا تھا اس کو بھی حیرت ہوتی تھی۔ سادی سی تہمت، سادہ سا کرتا، سادی سی ذات،
مرتبہ کون سا؟ اللہ کا ولی. بڑے بڑے کو حیرت ہوتی تھی ان میں کیا ہے. اسی دن کے لیے قرآن کریم اترا ہے. بڑی بڑی بات کرنے کے لیے نہیں اترا ہے، لمبا لمبا نعرہ لگانے کو اور لمبی لمبی بانگ ہانکنے کو نہیں اترا ہے. اپنی بیماری کو پہچانو اور قرآن سے اس کا علاج ڈھونڈو. اللہ کس کو کب کیسے ولی بنائے گا اس میں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور تم اپنا پیمانہ اپنے پاس رکھو. جس میٹر سے ناپ رہے ہو اس میٹر کو جلدی توڑ دو ورنہ ناپتے ناپتے خود نپ جاؤ گے. جب سرکار دو عالم سید کل عالم علم اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا، بڑے بڑے کی پیشانی پر بل آ گیا. یتیم نبی ہو گیا، یتیم نبی ہو گیا. ایک بڑا اونچا سردار بڑی بڑی بولی بولنے والے نے کہا اللہ کو نبی بنانے کو اور کوئی نہ ملا تھا؟ دولت ہے نہیں اس کے پاس، سواری کا جانور بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ سواری کے لیے بیٹھ سکے. اس کو اللہ نے نبی بنا دیا. اللہ کو اور کوئی نہ ملا تھا نبی بنانے کو. پورا ایک چین ہے انبیاء سے لے کے اولیاء تک. اولیاء پر شک، اولیاء کے بارے میں اپنی عقل کا سہارا اتنا معذور ہے کہ اپنے عقل کی بیساکھی پر کھڑا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اولیاء پر انگلی اٹھائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان میں بڑی تعداد غریبوں کی تھی، پریشان حالوں کی تھی، غلاموں کی تھی. نام بھی سن لو. یہ پہلی صف کے اولیاء ہیں، پہلی صف کے اولیاء. اور آخری صف کے اولیاء شمیم القادری تیغی. جب آخری صف معلوم ہو گئی تو پہلی صف کی زیارت بھی لازم ہو گئی. پہلی صف میں جانتے ہو کون ہے؟ سیدنا بلال، سیدنا ابو ذر غفاری، ہے نا، صہیب رومی، سیدنا سلمان فارسی. یہ جو بڑا بڑا سردار ہے، اونچی اونچی بات کرنے والا، لکھنا جاننے والا، پڑھنا جاننے والا، روپیہ پہچاننے والا، سونا تولنے والا، چاندی تراشنے والا، بقرات اعظم، اس کو بڑا کھلتا ہے کہ بلال، یہ صہیب، یہ سلمان، یہ ابو ذر غفاری، یہ سب پہلی صف میں بیٹھا ہوا. بہت دن تک اس نے کوشش کیا کہ نبی کے راستے کو بلاک کر دے، نبی کا راستہ روک دے، اللہ کا راستہ روک دے، دیوانوں کا راستہ روک دے. یہ جو دیوانگی ہے نا، دیوانے ہو نا آپ، کھڑے ہو تو کھڑے ہو، بیٹھے ہو تو بیٹھے ہو، دھکا کھا رہے تو کھا رہے ہو، موسم جیسا بھی ہو، دن بھر مزدوری کرنے کے بعد بھی رات میں ولی کے آستانے پر حاضر ہو. کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کاش ایمانداروں سے تمہاری ملاقات ہوئی ہوتی. بے ایمان دنیا تم کو سمجھا نہیں پا رہی ہے کہ تم کس مرتبے کے آدمی ہو. معلوم ہے ایسا ہی میلہ نبی کے پاس لگتا تھا، ایسا ہی میلہ ہے نا.
وہ دیوانے چلے آ رہے ہیں، وہ گرتے پڑتے، نہ کپڑے کا ہوش نہ جان کا ہوش، چلے آ رہے دیوانے. اور دیوانوں کو دیکھ دیکھ کے دنیا کے عقل مند حیران و پریشان ہیں. قرآن میں وہ گالی بھی نقل ہوئی ہے جو گالی دولت مندوں اور عقل مندوں نے ان دیوانوں کو دی. سنو کہ گالی، اب اللہ تعالیٰ نے گالی نقل کر دی تو ہم کو نقل کرنے میں کیا ہے نا؟ بقرات کہتے ہیں کہ یہ سب سفہا ہیں. سفہا یاد رکھو، قرآن کی گالی ہے. اب ترجمہ بتائیں گے تو تم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہی گالی تو ہم کو بھی ملتی ہے نا؟ جتنا آدمی عرس میں دیوانگی میں آیا وہ سب کیا کہلاتا؟ جاہل، گھٹیاں، ان پڑھ، بے وقوف، ورغلایا ہوا، بہکایا ہوا، پھسلایا ہوا، یہ سب معنی ہے سفہا کا. سفہا عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جس کے معنی کے اندر داخل ہوگے تو وہ ساری صفت نظر آ جائے گی جو ان دیوانوں میں ہے جو عرس میں نظر آتے ہیں. ایک بات اور سن لو، گانٹھ باندھ کے کہیں پر گرا دے کے رکھ لینا. جو لوگ نماز کی بھیڑ کو دیکھ کر نبی کو یاد کرتے ہیں وہ نبی کی پاکیزہ زندگی کا ایک حصہ دیکھتے ہیں. نماز میں بھیڑ ہو گئی، روزہ رکھنے والے موجود ہیں، یہ ایک حصہ ہے. دن بھر اگر پابندی سے 5 وقت نماز پڑھو تو سب ملا کے کتنا ہوگا؟ 1 گھنٹہ ہے نا؟ 2 گھنٹہ ہوگا اور باقی 22 گھنٹہ. دن بھر میں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے نماز میں نکل گئے، ان کے ساتھ وظیفہ بھی شامل کر لو تو کتنا ہوا؟ 2 گھنٹہ. باقی جو 22 گھنٹہ تھا، جانتے ہو اس 22 گھنٹے میں کیا ہوتا تھا نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس؟ آپ یقین مانو ایسے ہی میلہ لگا ہوا ہے. چلے آ رہے حضور کو دیکھنے، غور سے دیکھنا ہے حضور کون ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ آنے والا آ گیا اور حضور پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں ہے نا؟ کوئی بتائے گا آپ کو؟ یہ دسترخوان تو خانقاہی میں بچھتا ہے، کھانا ہو رہا ہے نا؟ اب کوئی پوچھے کہ کون ہے؟ فیضان بابو. تو فیضان بابو کو کون دکھاوے؟ تو کھانا ہو رہا، یا تو کھانا کھا رہے ہیں لوگ یا کھلا رہے ہیں لوگ. تو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، تمنا ہے کہ حضور کو دیکھیں. چاروں طرف نظر دوڑ، رکابی ہے، کھانا ہے، کھانے والے ہیں، پانی ہے، دانا ہے، کھلانے والے ہیں. حضور کہاں ہے؟ پریشان ہو کے تڑپ کے عاشقوں نے پوچھا سردار کہاں ہے؟ سید کہاں ہے؟ مولا کہاں ہے؟ آقا کہاں ہے نا؟ سب لوگ کھانے میں مشغول ہیں اور حضور کے سامنے بولنے کی سب کے اندر ہمت نہیں ہے کہ حضور کے سامنے بولیں. ہمارا کام تو سننا ہے، وہ بھی ایسا جیسے کہ سروں پر چڑیا بیٹھی ہو. چڑیا کبھی آپ کے سر پر بیٹھی ہے؟ ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ کہیں بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں اور آپ کے سر پر چڑیا اڑ کر بیٹھ جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. لیکن آپ نے مورت پر دیکھا ہوگا چڑیا بیٹھے ہوئے، مورتی پر کہیں پر اسٹیچو ہے اس پر چڑیا بیٹھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چڑیا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں زندگی نہیں ہے، یہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ ہم کو پکڑ نہیں سکے گا، یہ ہم کو اڑا نہیں سکے گی، یہ مورتی ہے. اور صحابہ اپنے مولا کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھتے؟ جیسے
ان کی سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں. سوچئے کتنا ادب ہوتا ہوگا، کیسا نقشہ، کیسا انداز، کیسا طور طریقہ نبی کا. مرید دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو، عاشق دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو. کون تھے وہ لوگ؟ ایسے ہی ولی نہیں ہو گئے تھے، ولی بننے کی صفت تھی. آنے والے نے پوچھا کون ہے مولا؟ ہم مولا کی زیارت کو آئے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کھانا کھلا رہے تھے، ہاتھ دھلوا رہے تھے، کھانا دے رہے تھے. کھانا دیتے دیتے حضور نے فرمایا جو ان کی خدمت کر رہا ہے وہی ان کا مولا ہے. دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ میلہ ہے تو میلہ نبی کے یہاں ہے اور ولی کے یہاں ہے نا. 22 گھنٹے کا میلہ ہے. بہت سنت تلاش کرتے ہیں لوگ. سنت، دائنے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت، سرما لگانا سنت، دائنے پیر کو آگے بڑھانا سنت ہے نا. یہ 22 گھنٹے کی سنت صرف خانقاہ میں زندہ ہے. مسجد میں نماز ہوئی تالا بند ہو گیا، مدرسے میں کلاس ہوا تالا بند ہو گیا. یہ خانقاہ ہے، مرجوع ہے، بھیڑ ہے، ہنگامہ ہے. کوئی شیخ ہے اور شیخ کے گرد پروانے کی طرح اس کے عاشق ہیں. نقشہ یاد آ گیا کہ یہی نقشہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. گردش ہجوم عاشقہ، سلطان خوبہ میرابد، گردش ہجوم عاشقہ. خوبیوں کا سلطان ہے کہ چلا جاتا ہے اور عاشق ہے کہ چاروں طرف سے اس پر برس رہے ہیں. آپ کہو گے پیر تو چلے گئے تو کیا ہوا؟ 1400 برس سے مدینے میں میلہ پیر کے مزار مبارک کا لگ رہا ہے. جو ہے وہ اس تمنا میں ہے کہ ذرا سلام کرنے کا موقع مل جائے. سبحان اللہ ہے نا. حاجیوں آؤ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. یا تو مدینے میں دیکھو یا مدینے کے اس جھلک کی ایک رمق یہاں ریوا روڈ میں خانقاہ تیغیہ شمیمیہ میں دیکھو. ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ سنت کسی کے بنانے سے نہیں بنتی، یہ پروردگار بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. میرا جو نیک بندہ ہوگا، میرا جو ولی ہوگا، میرے جو صالحین بندے ہوں گے، سَيَجْعَلُ ان کے لیے کر دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا، ماحول بنا دیا جائے گا، واتاورن بنا دیا جائے گا. کیسا؟ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا کہ رحمان اور کوئی نہیں، آدمی نہیں، فرشتہ نہیں. کون کرے گا؟ رحمان یہ کام کرے گا. کیا کرے گا؟ وُدًّا، دلوں کے اندر محبت ڈال دے گا، سبحان اللہ دلوں کے اندر پیار ڈال دے گا. یہ جو گھر کی عورتیں نکل کے چلی آئی ہیں، ان کو کون لے آیا؟ کون لے آوے گا؟ دل میں ڈالی ہوئی وہ محبت ہے اللہ کی، اللہ والوں کی، کہ ان کو کھینچ کے لے آئے. یہ مزدور پیشہ لوگ کل صبح پھر کام کریں گے. سب اپنی جگہ، ولی کی محبت اپنی جگہ ہے نا. چلے آئے. میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی. میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے واپس ہونا ہے. تو میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کاش رہ پاتا. آپ کے ساتھ رہنا بھی باعث برکت ہے. کیوں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اس کا جواب لے لیں. اس لیے کہ اللہ کے ولی کی محبت سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. بے شک یہ اللہ ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز بڑی آسانی سے بانٹتا ہے، سخاوت سے.
اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے. سخی، وہ تو سخیوں کا خالق ہے، سخی پیدا کرتا ہے، تو سخاوت اس کی بہت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانے یا نہ مانے اللہ کو دولت برس رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر دولت ذرا رک کے دیتا تو کوئی بھی اللہ کا منکر امیر نہ ہوتا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں خوب امیری چھائی ہوئی ہے ادھر سے ادھر تک. حسن، سندرتا، خوبصورت ہونا، مانے تو بھی خوبصورت نہ مانے تو بھی خوبصورت. کیا اللہ کی شان ہے نا. پہلوان، تندرست، توانا، مانو نہ مانو تندرستی دے دی اللہ. دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے. کلمہ پڑھو نہ پڑھو، لو نہ کھاؤ نہ، لو پہنو نہ، لو بولو نہ، لو ناچو نہ، جو کرنا ہے کرو، لو. اطمینان سے بٹ رہا. بلکہ ایک چیز اور سن لو، عبادت پر گھمنڈ نہ کرنا، عبادت پر تکبر نہ کرنا، عبادت پر نخرہ نہ کرنا. عبادت کا شوق تو اس کو بھی دے دیا جاتا ہے جس کی تقدیر میں شیطان بننا طے ہوتا ہے. شیطان جب شیطان بنا تو اس کو تو نہ معلوم ہوگا کہ ہم شیطان بن جائیں گے. ٹھاٹ سے عبادت کر رہا تھا، 70,000 برس سے عبادت کر رہا تھا، لیکن جس نے اس کو شوق عبادت دیا تھا اس کو تو معلوم تھا کہ اس کو شیطان ہونا، تو ذوق عبادت بھی دے دیا گیا. اس سے پتہ چلا کہ عبادت کا ذوق بھی بڑی فراوانی کے ساتھ اللہ کے یہاں سخاوت کے ساتھ بانٹ دیا جاتا ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ بڑی حکمت کے ساتھ دیتا ہے، اس میں سخاوت نہیں چلتی، اس میں یہ فراوانی نہیں ہے تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو. نمرود بھی دولت مند ہو جاؤ اور فرعون بھی بادشاہ ہو جاؤ، نہیں، یہ نہیں ہوگا. کس میں؟ صرف ایک چیز میں. وہ چیز کیا ہے؟ وہی چیز آپ کے پاس ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی محبت، اپنے ولیوں کی محبت کس کو دے گا اور کس کو نہ دے گا، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ طے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ابو لہب کا نام سنا ہوگا آپ نے. ابو لہب ایسا گورا، اتنا وائٹ، ایک دم سفید. کیسا سفید، کیسا اجلا، کیسا گورا، جس گورے پن پر لالی غالب ہو. لال ببو کا، ایک دم لال لال. عربی میں لہب کہتے ہیں چولہے کی اس آگ کو جو جوان ہو کے لال ہو جائے. چولہا جب جلتا ہے نا تو اس کی لو پیلی ہوتی ہے، پھر وہ جب چولہا شباب پر پہنچ گیا تو لال ہو گیا، اسی کو لہب کہتے ہیں. حضرت عبد المطلب کے سامنے جب پیش کیا گیا، بیٹا ہوا ہے، حضرت نے ایک نظر ڈالی، کہا ارے اس کے گورے رنگ میں تو لالی غالب ہے. تو وہ لوگ بڑے کریٹیو موڈ کے تھے، تخلیقی ذہن تھا، شاعرانہ مزاج تھا. فوراً کہا کہ یہ تو ابو لہب ہے. لیکن ذرا رک جاؤ، اللہ نے اپنے دوستوں کی محبت کا ایک قطرہ بھی اس کو نہیں دیا. اور دوسرا ایک دم کالا کلوٹا بلال، اس کو بلایا گیا اور اپنے نبی کی محبت سے نہلا دیا گیا. لو نہا لو، ہے نا؟ دیکھ رہے ہو آپ اس ریوا روڈ کی خانقاہ میں جو لوگ جمع ہو، تم اپنی مرضی سے آئے ہو، عقل سے آئے ہو، دولت سے آئے ہو؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. اگر عقل سے آتا تو کوئی عقل مند ولی کے پاس آنے سے رکتا نہیں.
بڑا بڑا عقل مند ہے، صبح سے شام تک ولی کے خلاف زبان کھولتا ہے، ولی کے خلاف کتاب لکھتا ہے، ولی کے خلاف اپنی عقل کا بھرتا بنا کے کھلاتا ہے لوگوں کو، ہے نا؟ عقل کا استعمال ولیوں کے خلاف کرنے میں صبح و شام وقت گزر جاتا ہے، درگاہوں کی برائی کھوجتا ہے، خانقاہوں کا عیب کھوجتا ہے، یہ عیب ہے وہ عیب ہے۔ ارے تم کیا عیب کھوجو گے؟ عیب تو اس دن سے کھوجا جا رہا ہے جس دن سے ولایت کا اعلان ہوا ہے، ہے نا؟ تو عیب کھوجتے رہو تم۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دوستوں کی محبت دیتا ہے بہت چن کے دیتا ہے، سبحان اللہ، منتخب کر کے دیتا ہے، اور آپ ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کوئی چیز ہے تیرے پاس جس پر تو ناز کرے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ایک چیز ہے میرے پاس، ایک دولت ہے میرے پاس۔ کوئی پوچھے وہ دولت کیا ہے، تو کہیے وہ دولت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی تھوڑی سی چاہت ہم کو بھی دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، میں خواجہ کا دیوانہ ہوں، میں غوث کا پروانہ ہوں، میں تیغلی شاہ صاحب کے سلسلے میں داخل ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں فردوسی ہوں، میں نقشبندی ہوں۔ یہ سب جو نسبت ہے نا، نسبت قادری، چشتی، نقشبندی، فردوسی، تیغی، جانتے ہو ہر نسبت سے تکبر کی مہک آتی ہے، تکبر جو اللہ کو نہیں پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے التکبر مع المتکبرین عبادہ، کسی متکبر کو دیکھو تو تم اس کے ساتھ تکبر کرو، عبادت ہے۔ جو اینٹھے اس پر تم بھی اینٹ جاؤ، ٹٹ فور ٹیٹ، متکبر ہو تم، ہے نا؟ یزید نے تکبر کیا، امام حسین نے کہا رک، ہم صرف صلح کرنا نہیں جانتے ہیں، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں۔ آج جب تکبر کر رہا ہے تو دیکھ تیرے تکبر کا نتیجہ قیامت تک کے لیے تجھ کو چکھاتے ہیں، ہے نا؟ تب ان بزرگان دین سے جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ اگر عقل کا نتیجہ ہوتا تو کوئی عقل مند یہاں آنے سے رکتا نہیں، وہ زیارت کرنے کو آتا۔ اگر اس کا نتیجہ دولت مندوں کے لیے ہوتا تو کوئی دولت مند آستانہ آنے سے رکتا نہیں۔ آستانہ کون آ رہا؟ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہے کہ اس کو بھی اپنے دوستوں کی دوستی کا ایک لقمہ کھلا ہی دے، سبحان اللہ، وہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، ایک زمانہ ایسا آیا، دو زمانہ سمجھنا ہے تم، بغیر اس کے سمجھے بات نہیں آئے گی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام جب اپنی طرف بلا رہے ہیں تو 10 بات پیدا کر رہے ہیں لوگ، آپ نے دیکھا ہی، میں نے مثال دے دی، ان کو نبی بنا دیا، ایسے کو نبی بنا دیا، ویسے کو نبی بنا دیا، اور کوئی نبی نہ ملا تھا۔ ایک زمانہ وہ گزرا، تنگ کیا، ستایا، گھر سے نکال دیا، گالیاں بکیں، جان پر بن گئی۔ دھیرے 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 دیکھا اس نے کہ میلہ بڑھ رہا ہے، عاشق بڑھ رہے ہیں، پروانے بڑھ رہے ہیں، شمع کی لو تیز ہوئی جاتی ہے، پروانے نثار ہوئے جاتے ہیں۔ بڑا گھبرایا کہ ارے ہم نے تو سوچا تھا کہ اس شمع کو بجھا دیں گے، لو دھیمی کر دیں گے، پروانے بھاگ جائیں گے، اس میں تو اور شمع تیز ہو گئی اور پروانے بڑھ گئے۔ تب سوچنے لگا کہ اب تو انکار کرنے سے کام نہیں بنے گا، تب کیا کریں؟ تب لا الہ الا اللہ پڑھنے کو راضی ہو گیا۔ ذرا غور سے سننا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کو راضی ہوا۔ بہت درگت بننے کے بعد
20 سال گزر گئے، محمد الرسول اللہ پڑھنے کو راضی ہو گیا، لیکن ایک شرط لگایا، ایک شرط، سن لو شرط، ایک شرط لگائی، ٹھیک ہے ہم مان لیں گے۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا یہ سب جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سب کو ہٹائیے تو یہاں سے، یہ سب کو ہٹا دیجئے۔ یہ سب ہٹے گا؟ یہ سب گھٹیا آدمی، ایسی کوئی اوقات ہے، اسی کوئی حیثیت ہے؟ ہم لوگ بڑے بڑے لوگ، دولت والے، اقتدار والے، سلطنت والے، لکھنا پڑھنا جاننے والے، سب بتا رہے ہیں ہم، سب عیب کی وجہ بنتا ہے۔ یہ لوگ کو ہٹائیے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا یہ خاص بات ہے۔ تم سے بات کر رہے، تم سے، اپنے بارے میں سوچو۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا سن، تو کلمہ پڑھنے کو ایمان لانا سمجھتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کو ایمان لانے والا سمجھتا ہے؟ بڑا کلمہ پڑھے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اسی کو تو ایمان سمجھتا؟ سن، قرآن کہتا آمنو کما آمن الناس، کلمہ پڑھے سے کام نہیں چلے گا، ان کی طرح ایمان لانا ہوگا۔ یہ ایمان کا ادھارن ہے، یہ ایمان کی مثال ہے، یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کا لٹمس ہے۔ ان سے اگر تو نے ایمان سیکھ لیا، ہائے ہائے ہائے، دنیا کو چیلنج ہے، کلمہ پڑھ کے ولیوں کے ساتھ بقراتی نہ کرو۔ ولی وہ ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، سمیم منمی، سمیم۔ تب اندازہ ہوا آپ کو؟ قرآن کہتا آمنو کما آمن الناس، ان کی طرح ایمان لانا ہوگا۔ بلال کو ہٹائیں گے نہیں، بلال ایمان کا معیار ہیں، بلال کی طرح کلمہ پڑھنا ہوگا، جیسے بلال پڑھیں گے ویسے ہی پڑھنا ہوگا۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ ان کی عربی اچھی نہیں ہے، ان کی زبان فصیح نہیں ہے، ان کی بلیغ زبان نہیں ہے، رکھا کر اپنی فصاحت، رکھ اپنی بلاغت، رکھ اپنی زبان، کنارے ہٹ۔ ہم کو تو بلال ہی کا کلمہ پسند ہے۔ آمنو کما آمن الناس۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دیکھا آپ نے، نبی تو نبی ہے، نبی سے بڑا ولی نہیں۔ ساری محبوبیت نبی پاک کے قدموں تلے کی خاک کو سرما لگانے سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو نبی تو نبی ہے، نبی کا جو غلام ہو گیا اس کا یہ عالم ہے نا۔ تب یہ جو عرس کی شرکت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا 5 وقت کہنا ہوگا، فرض سنت نفل واجب جمعہ عیدین سب میں کہنا ہوگا۔ کیا کہنا ہوگا پروردگار؟ نہ کہو گے تو نمازیں نہ ہوگی۔ اچھا، بہت زور سے آمین کہنے والوں ذرا غور سے سوچ لو کہ آمین کس پر کہہ رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے، آمین نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم کا جواب آمین نہیں ہے، مالک یوم الدین کا جواب آمین نہیں ہے۔ بہت زور سے کہتے ہو، ذرا سوچ کے آمین کہا کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بھی آمین نہیں ہے۔ آمین جانتے ہو کس بات کا جواب ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہم کو سیدھا رستہ چلا دے، ہے نا، سیدھا رستہ چلا دے۔ ابھی تو باہر نکلو گے تو کئی تو سیدھا راستہ ہے، ایک تو سیدھا پٹنہ چلا گیا، ایک تو سیدھا چھپرا چلا گیا،
تو سیدھا ریوا روڈ جا رہا, ایک تو پتہ نہیں شری کرشنا چلا جائے گا میڈیکل, یا اللہ کون والا سیدھا راستہ. اب بہت سا آدمی کھڑا ہوا بھی ایک دم سیدھا, ادھر آؤ نا, ادھر آؤ, لے چلتے ہیں, چلو نا, اٹھاؤ بوری, یا پیچھے پیچھے چلو میرے, سیدھا راستہ ہم دکھاتے ہیں. کیا آپ سے بیان کریں. الحمدللہ رب العالمین, پروردگار نے سکھایا ہے, لیکن اس کی تشریح نہیں کی, تشریح نہیں کی, تفسیر نہیں کیا, ویاخیا نہیں کیا. الرحمن الرحیم نہیں کی تفسیر, ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کی تفسیر. لیکن جب کہلوایا کہ مجھے سیدھا راستہ چلا دے, تو خود پروردگار نے اس کی تفسیر کہی, اس کی تشریح کی, اس کی توضیح کی, اس کی وضاحت کیا, اور کہا سیدھا راستہ چلنے کی تمنا تو کر رہے ہو, سن لو. جانتے ہو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ جس کے چلنے والے پر میں نے پھول برسائے ہیں, نعمت اتاری ہے, نعمت جن پر اتاری ہے, جن پر انعام کیا ہے, جن پر پرسکار کیا ہے, جن پر اپنی محبت لٹائی ہے, جن کو ہم نے پسند کیا ہے, جن کو ہم نے قبول کیا ہے, ان کا راستہ. جو لوگ راستے کے چکر میں رہ جاتے ہیں وہ زندگی بھر راستہ چلتے ہیں, وہ منزل نہیں ملتی. راستہ دیکھنا ہی نہیں ہے, دیکھنا ہے اس کو جس پر انعام اتر رہا ہے, وہی راستہ ہے. راستہ الگ نہیں ہے. بہت سے لوگ گڑبڑا گئے راستے میں کہ راستہ سمجھ کے کھوج رہے تھے. راستہ کھوجنا ہی نہیں ہے, کھوجنا اس کو ہے جس پر اللہ کا انعام برس رہا ہے, بس اس کو دیکھا اور پکڑ لیا ہے نا. اسی لیے راستوں سے نام نہیں بنے, آدمی سے نام بنے جو اللہ کا ولی ہے. اگر وہ عبد القادر ہے تو چلنے والے نے اپنے کو قادری کہا. اگر وہ صوفی آبادانی ہے تو چلنے والے نے خود کو آبادانی کہا. اگر وہ حافظ شاہ فرید الدین آروی ہے تو چلنے والے نے خود کو فریدی کہا, ہے نا. دیکھ رہے ہو آپ, راستے سے منسوب نہیں ہوئے, راستہ چلنے والے پر جو انعام ہوا اس سے منسوب ہوئے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یوں تو کئی نسبتیں ہیں, ان میں تکبر کی بو آ جاتی ہے, گڑبڑا جاتا ہے سامان. اچھا بھلا سامان لے کے چلے تھے, راستے میں گڑبڑ ہو گئی. مثلا ایک آدمی ہے, وہ اپنے کو گجراتی کہتا ہے, ہم گجرات کے ہیں, احمد آبادی ہیں, گجراتی ہیں. ایک آدمی اپنے کو بمبئیا کہتا ہے نا. وہ دوسرے کو کہے گا تم بہاری ہو, بہاری دم بیکار. دیکھا آپ نے, اس کے گجراتی ہونے نے اس کو متکبر کر دیا. تو جگہ سے اگر تمہاری نسبت ہے تو عجب نہیں کہ تم کو یہ نسبت مغرور بنا دے, گھمنڈی بنا دے. ہم شہر میں رہتے ہیں, میرا مکان شہر میں ہے. اچھا مظفر پور شہر میں ہو تم؟ ہاں, ایک دم ریڈ کارپیٹ ایریا میں ہے. میرے زمین کی قیمت 70 لاکھ روپیہ دھر ہے. اچھا, تو تیرے زمین کی قیمت تجھ کو مغرور بنا رہی ہے. اب دوسرا کیا ہوتا, ہم نے فلاں جگہ سے پڑھا ہے نا, تو ہم کیا ہیں, قاسمی ہیں, مصباحی ہیں, جمدہ شاہی ہیں. اچھا پڑھا ہے. یہ پڑھنے کی نسبت بھی اللہ نہ بچائے تو مغرور بنا دیتی, اور اللہ بچا لے تو ٹھیک ہے نا. ایک ہی نسبت ہے جس میں غرور پیدا ہی نہیں ہوتا, اور اس نسبت کا نام ہے قادری, چشتی, فردوسی. اس لیے کہ نسبت پیدا کرنے والا کہتا ہم غلام ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے, ہم غلام ہیں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے,
ہم غلام ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے، ہم غلام ہیں سیدنا شیخ احمد سرہندی کے، مجددی ہیں ہم، ہے نا؟ یہ غلامی کی نسبت ہے۔ غلاموں کو تکبر کی بیماری نہیں ہوتی، غلامی سڑتی نہیں، غلامی مہکتی نہیں، غلامی خراب نہیں ہوتی، غلامی ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اس لیے کہ جس کی غلامی ہے اس سے ہمیشہ ایئر کنڈیشن آتا رہتا ہے۔ اے اللہ پاک ہم کو ان کا سیدھا راستہ چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، نعمت کیا ہے، مہربانی کی ہے، کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، انہی کے راستے پر چلا دے۔ بڑی عجیب بات سب ہے، آدمی جب غور کرے، دیکھو عرس کا مجمع، تقریر کا مجمع صرف آہ واہ کے لیے نہیں ہوتا، صرف الائچی دانہ اور ریوڑی لے کے گھر جانے کا نہیں ہوتا، کچھ دل کی دنیا بسانے کا نام ہے۔ ایک بات بھی اگر دل میں اتر گئی تو عرس کی حاضری تو پوری ہو گئی، تعلیم ہو گئی، کئی سوالوں کا جواب مل گیا، ایسا ٹیکا پڑ گیا کہ اب 1000 بیماری کوئی پھیلائے، یہ ٹیکا اس بیماری کو 2 گز دور بھگا دے گا، ہے نا؟ عرس کی گفتگو کا یہی ماحصل ہے۔ ٹیکا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں پریونٹیو، بیماری ہوئی نہیں لیکن ٹیکا لے لیا کہ بیماری نہ ہو، اور دوسرا کیا ہوتا؟ کیوریٹیو، بیماری ہو گئی ہے تب ٹیکا لیا۔ یہ بزرگوں کی حاضری دونوں ٹیکا ہے، اگر بیماری نہیں ہے تو ہوگی نہیں، اور ہو گئی ہے تو نکل جائے گی، ہے نا؟ تو یہ ٹیکا ہے عرس کا۔ تقریر سنو تو اس کو گرہ گانٹھ باندھ کے لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، اپنی اس دنیا میں لے جاؤ جو قبر تک جائے، کام آئے۔ اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو، اپنی محبت کو، اولیاء اللہ سے اپنے تعلق کو سنجو کے رکھو، دھوتے پوچھتے رہا کرو، صاف کرتے رہا کرو، چیک کرتے رہا کرو۔ پیر سے اپنی محبت، تمہارا جو پیر ہے، پیر بھی قسمت سے ملتا ہے، جس کی قسمت میں جو پیر ہے وہ ملے گا۔ اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہارا جو پیر ہے وہ تمہارے لیے ناز کا سبب ہے، اس پر ناز کیا کرو۔ گھمنڈ کرنا ہو اگر کبھی تو جانتے ہو گھمنڈ جائز ہے، کب؟ جب اللہ کے دوستوں سے اپنے تعلق پر کیا جائے، ہے نا؟ معلوم ہے جب جنگ کے میدان میں نعرہ لگتا تھا تو دشمنوں کی طرف سے بھی لگتا تھا، تو دشمن بھی اللہ کو کسی نام سے یاد کر لیتا ہے، کوئی نام لے لے گا۔ نبی کے پروانے جانتے ہو کیسے نعرہ لگاتے تھے؟ نبی کے پروانے اپنے کو الگ کرنے کے لیے نعرہ لگاتے تھے، یا محمدہ، پتہ چل جائے۔ پتہ چلا کہ حضور کا نام لے کے اکڑنا جائز ہے، اکڑ سکتے ہو، پیر کا نام لے کے اکڑ سکتے ہو، ہاں دوسرے کے پیر کو برا مت کہو، دوسرے کے پیر کے ساتھ اپنے معاملے کو خراب مت کرو، اپنے پیر سے اپنے معاملے کو اچھے سے اچھا کرو، ہے نا؟ اب ایک چیز اور سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، میلہ والے غلام، میلہ لگا ہوا ہے نبی کے گردا گرد، آئے مکہ مکرمہ حج کرنے، ایک حج کیا حضور نے مدینہ جانے کے بعد، تو اس حج میں کسی دشمن نے یہ بات اڑائی کہ نبی کے غلام کی صحت گر گئی ہے، مسلمان لوگوں کی صحت گر گئی ہے۔ حضور سے آ کے کہا، یا رسول اللہ یہ لوگ صحت کا تانا دے رہے ہیں، تو حضور نے کہا آج صحت کا مظاہرہ کرو۔ تو حج کرنے میں
جب جاؤ گے آپ احرام باندھو گے تو کہا جاتا ہے ایسا چلو سینہ نکال کے جیسے پہلوان چلتا ہے، چھوٹا چھوٹا قدم. کیا پتا چلا؟ ایک جگہ گھمنڈ کی اجازت ہے، اپنے پیر پر، اپنے مرشد پر، اپنے نبی پر گھمنڈ ہے، ناز ہے، تکبر ہے. اس لیے کہ اس تکبر کو پروردگار دیکھ رہا ہے نا، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہا. اب آخری بات، جب عرس سے لوٹو تو اس بات کا خیال رکھو کہ تم ولیوں سے وابستہ ہو. اپنی زندگی میں کچھ اچھائیاں سمیٹنے کی کوشش کرو. ایسا نہ ہو کہ عرس سے لوٹے اور سماجی برائی میں گرفتار ہو گئے. بیٹے کو ابا سے کوئی مطلب نہیں، شوہر کو بیوی سے کوئی مطلب نہیں، بہن کی جائیداد بھائی ہڑپ کر رہا ہے، پڑوسی کو تنگ کیے ہوئے. یہ سب حرکت اللہ کے ولیوں سے دوستی کرنے والا نہیں کرتا. اپنے باپ اور اپنے ماں کو راضی کرو، اس لیے کہ ان اللہ کے دوستوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی عبادت اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی اگر کسی کا باپ اور ماں اس سے خوش نہیں ہے. کوئی عبادت نہیں. ہم اتنی بڑی داڑھی کر لیں اور یہ اونچی ٹوپی، ارے باپ رے، تم لوگ دیکھو اتنی بڑی داڑھی، اللہ اللہ. یہ اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اماں اس سے خوش ہے کہ نہیں اور اس کے ابا اس سے راضی ہیں کہ نہیں. اتنا بڑا گھٹا، تہجد پڑھتے ہیں، وہ ابا کہہ رہے ہیں بہت ستائش ہے ہم کو. ایک تہجد کام نہ آئے گی، ایک گھٹا کام نہیں آئے گا. یہ اجماعی فتویٰ ہے. کسی دارالفتہ میں جا کے جی چاہے تو چیک کرا لو، اجماع ہے. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ ایک مت ہونا جس میں کوئی دوسرا مت نہ ہو، اجماع ہے. ماں باپ راضی تو سب راضی. کبھی کبھی من چاہے کہ ہم بھی ولی ہوتے، چاہتا ہے من؟ کہاں نہیں چاہتا؟ چاہنا چاہیے کہ ہم بھی ولی ہوتے، اللہ سے ہم سے بھی دوستی ہو جائے. معلوم ہے کیسے دوستی ہوتی؟ 1000 دانے کی تسبیح، ایک ہاتھ کی داڑھی ہے، کیا ہے معلوم ہے؟ سنو، ایک بہت بڑے ولی ہیں، وہ تمہارے شجرے میں ہیں اگر نقشبندی ہوگے تو. ان کا نام ہے با یزید بستامی، نقشبندیوں کے شیخ ہیں. وہ بہت بڑے ولی ہوئے. اللہ اکبر. میں ان کی مزار پر بھی بستام میں حاضر ہوا ہوں ایران میں. کیا بتاؤں میں، آئے ہائے ہائے. زمین کا وہ ٹکڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ایک ایرانی نسل اللہ کا ولی ہو گیا. اللہ 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 کا ولی. کسی نے پوچھ دیا اے با یزید اتنے بڑے ولی کیسے ہو گئے؟ بڑے کام کی بات ہے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی، ہے نا. کیسے ہو گئے ولی بھائی؟ کیسے ہو گئے ولی؟ پوچھا گیا ان سے. جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری نظر میں تو میرا کوئی عمل سوائے اس کے کوئی حیثیت کا نہیں ہے کہ میں نے اپنی اماں کو خوش کیا ہے. اماں کو، اپنی ماں کو ہم نے راضی کیا ہے. پوچھا گیا کہ کیسے؟ کہا کہ رات کی ٹھنڈی رات، کپ کپاتی ہوئی رات آ رہی ہے. دل میں خیال ہوا کہ رات لمبی ہو جاتی ہے، رات میں ماں بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، شاید ان کو پیاس لگے. کوزے میں پانی لے کے اماں کے بستر کے قریب کھڑے ہو گئے کہ اگر پیاس لگی اور اماں پکاری اور ہم نہ اٹھ سکے تو اماں پیاسی رہ جائیں گی، کتنا بڑا گناہ ہوگا. پانی لے کے تیار رہتے ہیں کہ اماں کو پیاس لگے اور ہم پانی پلا دیں. کبھی تو رات گزر جاتی اور کبھی اماں کی آنکھ کھل جاتی اور کہتی بیٹا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا اماں پانی، آپ پانی پیجیے گا. کہتی اللہ
تو نے میرے بیٹے کو اللہ تو نے میرے بیٹے کو ایسا جذبہ دیا، اے اللہ ہم اپنے بیٹے سے راضی ہیں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بھائی یزید بستمی، میں تم سے کیا عرض کروں، ان کے مزار مبارک کا یہ عالم ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اللہ اتنا بڑا اللہ کا ولی۔ اب وجہ کیا ہے؟ ماں خوش گئی۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ صرف ریوڑی اور الائچی دانے سے نہیں حل ہوتا، اس میں کوالٹی کی ضرورت ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی ماں کو راضی کرو، غلطی ہو گئی معافی مانگو، پیر پکڑ لو۔ ماں کا پیر پکڑنے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے۔ جانتے ہو ایک بڑے بزرگ نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا۔ کیا سپنا دیکھا؟ کہ میری داڑھی میں تارے جھلملا رہے ہیں، سونا چاندی جگمگ جگمگ جگنو داڑھی میں۔ بڑا عجیب خواب تھا۔ آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو، اللہ اکبر، نماز پڑھا۔ نماز پڑھ کے طبیعت بے چین ہوئی کہ داڑھی میں اتنی چمک، لائٹ خیرہ ہو رہی نظر، اپنی ہی داڑھی کو ہم دیکھ رہے ہیں چمک رہی۔ کیا خواب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس وقت ایک بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، تعبیر کے امام ہیں وہ، ان کا نام ہے امام ابن سیرین۔ ان کا زمانہ تھا۔ اس بزرگ نے ان کے پاس جا کے پوچھا کہ حضور آپ تو خواب کی تعبیر بہت اچھی دیتے ہیں، ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا کہ میری داڑھی میں چمک رہی، خوب چمک ہے، جیسے سونے چاندی کا تار مل گیا ہو۔ تو ابن سیرین نے اوپر سے نیچے تک ان کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بصرہ کے قریب رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ادھر آپ گھر ہی پر تھے یا کہیں باہر گئے تھے؟ کہا کہ نہیں، ادھر ہم باہر گئے تھے، کئی برس کے بعد اپنے پرانے گھر گئے تھے۔ کہا کہ تب کیا ہوا؟ کہا کہ وہاں میری اماں رہتی ہیں، انہی سے ملنے گئے تھے بہت دن کے بعد۔ تو کہا کہ اماں سے ملے تو کیا کیا؟ کہا اماں کی خوب خدمت کیا، اماں کے پیر دھویا، اماں کے پیر میں بھی تیل لگایا، سر میں بھی تیل لگایا، اور کبھی کبھی اماں کے پیر پر سر رکھ کے ہم سو جاتے تھے۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری داڑھی تیری جنت میں سٹ گئی ہے۔ تیری داڑھی تیری جنت میں سٹ گئی ہے۔ زمین سے سٹے تو گردہ لگ جائے، اور جنت سے سٹے تو سونے چاندی کا تار سٹ جائے، ہے نا؟ دیکھو یہ ولیوں کا معاملہ ہے، عرس میں آنے کو داغدار نہ کرنا۔ اب ایک بات اور جان لو، چلتے چلتے کبھی آپ کو یہ فکر ہوئی کہ سب سے اچھے آدمی سے ملاقات کریں؟ سب سے اچھا آدمی کھوجے گا نا، یہاں کوئی ہے سب سے اچھا آدمی؟ تو سب سے اچھے آدمی کو کھوجنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اچھا کس بنیاد پر۔ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں بات آئے کہ خاندان کی بنیاد پر، ان کا خاندان بہت اونچا ہے، یہ بہت اچھے ہیں۔ دوسرا آدمی کہے کہ نا خاندان کی بنیاد پر نہیں، عبادت کی بنیاد پر، سجدے کا نشان، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اس بنیاد پر کرنا نا، اس بنیاد پر نہیں۔ آمدنی، کتنی آمدنی ہے، اس بنیاد پر کرنا نا۔ خوبصورتی، بڑے خوبصورت ہیں، اس بنیاد پر۔ کون سا بنیاد بنے کہ سب سے اچھا آدمی؟ حضور پاک علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کیا اور کہا کہ جانتے ہو دنیا کا سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بولیے، سننا چاہتے ہیں آپ؟ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اچھا آدمی تو آدمی، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ سب سے اچھی عورت ہے نا؟ سماج میں تو دونوں ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ سب سے اچھا آدمی اور سب سے اچھی عورت کون ہے؟ حضور نے جواب دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا اپنی بیوی سے رشتہ اچھا ہے۔
میاں بیوی خوش ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہے اور وہ سب سے اچھی عورت ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہے نا؟ یہ کس نے سکھایا؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سکھایا۔ تو ہم عرس سے لوٹ رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم اگر کہیں پر کچھ گڑبڑ ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں، ہے نا؟ ایک بات اور تھوڑی سی کڑوی ہے، تھوڑی سی برداشت کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ طلاق۔ مردانگی دکھانے کو طلاق نہیں دینا چاہیے، ہم مرد ہیں، نہیں۔ خدا نہ خواستہ بدقسمتی سے یہ وقت آ بھی جائے تو طلاق دینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ تڑ 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 گولی چلانے کی طرح طلاق 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 نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن رکعت نہیں بتائی، تسبیح نہیں بتائی، طریقہ نہیں بتایا۔ کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ ایک سجدہ کہ دو سجدہ، رکوع میں کیا پڑھا جائے، نماز میں کیا پڑھا جائے، نہیں بتایا۔ لیکن ایک چیز بتایا کہ طلاق کیسے دی جائے گی۔ ایک بار میں ایک طلاق، دوسری طلاق نہیں، ایک طلاق دو۔ 1 مہینے کا وقت تمہارے پاس ہوگا، ہو سکتا ہے طلاق دے کے تم کو افسوس ہو، بیکار بال بچے کو دیکھ کے رونا آ جائے، ہائے ہائے ہائے، تو کیا کرنا ہوگا؟ کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 1 مہینہ تمہارے پاس ہوگا، آپس میں معافی صافی کر لو اور مل جاؤ، کوئی جھنجھٹ نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے آنکھ سے بھی آنسو گرے، اس کے آنکھ سے بھی آنسو گرے، دونوں اپنی اپنی اولاد کو سٹا لو اور تم دونوں پھر میاں بیوی ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس گولی کی طرح طلاق 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 کر کے اس کے بعد تمام مولانا سے کھوجتے چل رہے ہیں۔ بہت افسوس ہے، غصے میں دے دیا ہے نا، غصے میں دے دیا۔ غصے میں مرڈر کر دیتے تو جیل نہ جاتے ہو، ہے نا؟ تب اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ مرد تو ہو گیا ہے لیکن اس کو طلاقوں دے نہ آوے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جمع جو آج ہوئے اتنا بڑا مجمع ہے، یہ اگر سیکھ کے جائے، عورت کو بھی سکھانا چاہیے، ایک کیوں نہیں مارا مرد کو کہ تیرے تو طلاق دے ہوئے بھی نہ آوے، 3 طلاق ایک بار میں دے رہا، ایک طلاق دے روتا چلے گا تمام۔ ایک طلاق دے کے طلاق کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی، سارا غصہ ہوا ہو جائے گا۔ تب یہ کہاں سیکھنا؟ یہی نہ سیکھیں گے؟ یہ اللہ کے ولی کا گھر ہے، اللہ کے ولی کے گھر، ہم کو شریعت سیکھنا ہے۔ طلاق دینا کمال نہیں ہے، ایسی بیوی کے ساتھ گزارا کر لینا جنتی ہونے کی پہچان ہے جس کی زبان تیز ہو۔ اور ایسے شوہر کے ساتھ بیوی اگر گزارا کرتی ہے جو شوہر بدمزاج ہے تو وہ جنتی ہے وہ عورت، اس لیے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے۔ چلتے چلتے ایک واقعہ سن لو۔ ایک بزرگ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک آدمی تلاش میں نکلا کہ ان سے ملاقات کریں گے، لمبا سفر طے کر کے گیا ملاقات کرنے، کھوجتے کھوجتے مان لو کہ پٹنہ سے چلا اور ریوا روڈ پہنچ گیا کہ ایک ولی سے ملاقات کرنی، کھوجتے 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 گاؤں دیہات پوچھتے پاچھتے، ولی ہیں سنا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان سے ملے
پتہ چلا کہ یہی والا تو گھر ہے، جھوپڑی نما گھر ہے، دروازہ، اس سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی، کون ہے، کیا ہے؟ بڑا ڈرا کہ ارے باپ، بہت زوردار آواز ہے، خاتون جو اندر ہے بڑی غصور ہے، کون ہے؟ اس نے کہا ہم فلانے ہیں، ہم فلانی جگہ سے آ رہے ہیں، سنا ہے کہ حضرت بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہی کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اندر سے وہ چلائی، کاہے کا ولی، کون چیز کا ولی، کھانے کا سامان گھر میں نہیں ہے، گیا ہے جلاون لانے تو لوٹا نہیں ہے، ولی کھوج رہے ہیں، ولی سے ملاقات کریں گے، ولی کی زیارت کو آئے ہیں، کہا جانے کہاں گیا ہے، ابھی تک جلاون لے کے لوٹا نہیں۔ بڑا اس کا دل ٹوٹا کہ اچھا ایسے گھر میں ہم آ گئے کہ یہاں تو خاتون اندر سے بیچاری ایک دم گرم آگ ہو رہی ہے، جلاون تو نہیں ہے لیکن بغیر جلاون کے جلی ہوئی ہے نا؟ تب بیچارہ پریشان، تھکا ہوا، پسینے سے تربتر، بھوکا پیاسا، سوچا اس نے کہ کیا کریں، اب تو اتنی دور تک ہم آ گئے۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تو دیکھا اس نے کہ ایک بڑے میاں، ایک بڑے بزرگ چلے آ رہے ہیں، گدھے پر کچھ جلاون لادے ہوئے ہیں، اپنا آستے آستے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کون ہیں، کیا ہیں، پتہ نہیں۔ انہوں نے ہی سلام کیا، السلام علیکم، تو اجنبی لگتے ہو؟ کہا ہاں اجنبی ہیں۔ کہا خیریت تو بتاؤ، تو کہ جائیے اپنا کام کیجیے، ہم کو کالا پوچھ رہے ہیں۔ ارے کہیں ٹھیک ہے بھیا، ہم اپنا ہی کام کریں گے، تم بھی تو کچھ بتا دو۔ کہا کہ اگر سن نہیں چاہتے تو سنیے، ایک ولی کو کھوجتے ہوئے آئے تھے، گھر پر اتنی ڈانٹ سنا ہے کہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے۔ کہا کون گھر پر؟ کہا وہ والا گھر۔ کہا اچھا اس گھر پر سن لیو ڈانٹ، گھبراؤ مت، میرا ہی گھر ہے۔ کہا آپ کا گھر ہے؟ اچھا آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں۔ تو آپ اتنے مشہور اللہ کے ولی ہیں، کیا راز ہے اس کا؟ کہا راز وہی ہے کہ تم ایک بار میں گھبرا گئے، ہم 20 سال سے جھیل رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا کے بھی ولی بن سکتے ہیں۔ ولی بننے کا راستہ یہی ہے، یہاں سے ولی بننے کا راستہ لے کے جاؤ۔ یاد رکھو، اگر تم دونوں کے درمیان محبت ہے تو نمک روٹی بھی باقر خانی اور مرغا ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو مرغا سامنے رکھ کے بھی مٹی ہے۔ اللہ تم کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہمارے سجادہ نشین صاحب، خانقاہ شمیمیہ کے سجادہ نشین فیضان، سید فیضان قادری تیغی صاحب، اللہ ان کو، ان کی اولاد کو، ان کے بال بچوں کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، خوب اچھا بزرگ بنائے، ولی بنائے، اور اس میلے کو اور آباد کرے۔ اللہ اپنے دوستوں کے صدقے میں اس میلے میں آنے والے پر خوب مہربانیاں فرمائے، سب کو یہاں سے دامن بھر کے لے جائے، مرادوں کے ساتھ لے جائے، بگڑی بنائے، عاقبت بخیر ہو، عزت بنی رہے، یہاں بھی عزت رہے، وہاں بھی عزت رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی عزت رکھتا ہے اور دوستوں کے غلاموں کی بھی عزت رکھتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔